کنٹرول پینل میں جو ہے ہمیں ایڈمنسٹریٹو ٹولز، یہاں سے سروسز میں کون سی دو سروسز ہیں؟ لسنر اور اوریکل کی یہاں پہ آ رہی ہے دس ون اوریکل لسنر، یہ والی اوریکل DB10 جی ہوم 1 ٹیکس لسنر اسٹارٹ. ٹھیک ہے، ڈیٹا بیس کی سروس اسٹارٹ کرنی ہے. اچھا، لاسٹ ٹائم ہم نے جو پڑھا تھا وہ تھا ماسٹر ڈیٹیل فارم. آج جو ہم پڑھیں گے ایک فارم جو ہے مینول کیسے بنایا جاتا ہے. مینول فارم کیسے بنایا جاتا ہے؟ مینول فارم میں اس میں ہم کیا سیکھیں گے؟ اس میں ہم ڈیٹا بلاک جو ہے جس میں کیا ہوتی ہیں، آئٹمز ہوتی ہیں، ڈیٹا بلاک کی پراپرٹیز، آئٹم کی پراپرٹیز، فریم کی پراپرٹیز، اور پورا جو ہے فارم ہم بنائیں گے مینول. اس میں آپ کے 2 چیپٹر کور اپ ہوں گے جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک چیپٹر ہے آپ کا جس میں بتایا گیا ہے کہ ڈیٹا بلاک کی پراپرٹیز کے اوپر، پھر فریم کی پراپرٹیز کے اوپر، پھر ایک بتایا گیا آپ کا ٹیکسٹ آئٹم کی پراپرٹیز کے اوپر. تو اس میں جو ہم پڑھیں گے آج ڈیٹا بلاک کی پراپرٹی پڑھیں گے اور اس کی ٹیکسٹ آئٹم اور فریم کی پراپرٹیز پڑھیں گے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے جو ہم نے سٹارٹ کیا فارم بلڈر، تو یہ ہمارے سامنے جو آیا ہے یہ کون سی ونڈو کہلائے گی؟ آبجیکٹ نیویگیٹر ونڈو. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے جب یہ پہلا ایک آلریڈی ماڈیول کریٹ ہوا ہے جس میں کوئی بھی آبجیکٹ کریٹ نہیں ہے. مجھے اب کیا کریٹ، سب سے پہلے مجھے کیا بنانا ہے؟ ڈیٹا بلاک. تو یہاں پہ کریٹ پہ کلک کروں گا اور کیا کہوں گا؟ بلڈ ا نیو ڈیٹا بلاک مینولی. کیونکہ ہم نے کوئی بھی فارم بنانے کے لیے بیسک چیز کیا ہے آپ کا پاس؟ ڈیٹا بلاک ہے. اس کے بعد جو ہے پھر اس میں کیا ہوگی؟ آئٹمس ہوں گی. ٹھیک ہے، تو ابھی پہلے ہم نے بنانا ہے بلڈ ا نیو ڈیٹا بلاک مینولی. ٹھیک ہے، یہاں سے آپ نے اب یہ جو بلاک کریٹ ہوا ہے اس کا خود ہی اس نے آٹو نیم دے دیا بلاک 2. آگے اور کریٹ کریں گے تو بلاک 3، بلاک 4. اب یہ جو بلاک ہے بیک اینڈ پہ تو ہمارا ٹیبل ہوگا، فرنٹ اینڈ پہ کیا ہوگا؟ اس میں بلاکڈ ہوگا. تو اس کی پراپرٹی میں جاتے ہیں، رائٹ کلک اور پراپرٹی پیلٹ. تو یہ اس کی کیا لگا ہے ہمارے پاس؟ بلاک کی پراپرٹیز کو کیٹرائز کیا گیا ہے. ڈفرنٹ نوڈز ہیں، ان کو نوڈز بھی بولتے ہیں. ڈفرنٹ کیٹرائز کیا ہے یہ پراپرٹیز کو. ٹھیک ہے، یعنی کہ دوسری جگہ میں گروپس کیا گیا. جرنل میں بتایا گیا ہے کہ اس کا نام کیا دینا ہے. تو اس کا نام جو ٹیبل کا نام ہے وہی عموماً بلاک کا نیم دیتے ہیں. تو ٹیبل کا نام بیک اینڈ پہ کیا ہے؟ EMP. ٹھیک ہے، تو وہی بلاک کا نیم. بقایا اس میں کوئی کمنٹ دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں کہ امپلائی بلاک. ٹھیک ہے، امپلائی بلاک ہے یہ. اس کے بعد کچھ پراپرٹی جو میں بیچ میں ڈسکس نہیں کروں گا چھوڑ رہے، اٹ مینس کہ وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. جب ہمارے آگے اسکوپ میں آئیں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے نیویگیشنس پہ. نیویگیشنس بھی ابھی اسکوپ میں نہیں ہے جب تک اس کا آؤٹ پٹ نظر نہیں آئے گا. ابھی ریکارڈس میں اگر آپ آئیں تو یہ پراپرٹی تو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہوئے ہیں. کرنٹ ریکارڈ ویژول ایٹریبیوٹ شاید آپ نے نہ پڑھی ہو. ٹھیک ہے، کہ کوئی ویژول ایٹریبیوٹ اگر اپلائی کرنا ہو تو وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. آگے بھی ریپیٹ ہو گئی یہ پراپرٹی دوبارہ. اچھا، اس کے بعد نمبر آف ریکارڈ ڈسپلے. جب آپ ٹیبولر سٹائل کا فارم بناتے ہیں تو اس میں کیا ہوتے ہیں؟ 5 ریکارڈ نظر آتے ہیں، 6 آتے ہیں. تو مجھے کتنے ریکارڈ دکھانے ہیں؟ 5. اگر مجھے بنانا ہے کون سا؟ ٹیبولر سٹائل کا بنا رہا ہے تو میں نے نمبر آف ریکارڈ ڈسپلے کتنے کرانے ہیں؟ 5. اچھا، اس کے بعد ریکارڈ اورینٹیشن. ابھی جو ریکارڈ ہیں وہ آپ کو ورٹیکل نظر آئیں گے. ایک ریکارڈ، اس سے اگلا ریکارڈ، اس سے اگلا ریکارڈ ڈاؤنلی ورٹیکل. ایک ہوتی ہے اورینٹیشن کہ آپ کے ریکارڈ ہاریزونٹلی. اگر یہ ایک ریکارڈ ہے نیم ہے سپوز تو وہ نیم آگے شو ہوگا تو اس سے آگے، یعنی کہ ریکارڈ اس طرح شو ہوگا. ہاں ہاریزونٹل، یعنی کہ سپوز اگر نیم ہے ایک صرف نہیں، اگر آپ سمجھو کہ 4 فیلڈز ہیں
ابھی وہ 4 فیلڈز کے ہیں, ابھی وہ اوپر ہوتی ہیں تو ریکارڈ نیچے ہوتے ہیں, ایسے ہی. اگر ان فیلڈز کو ادھر کر دیا جائے اور ریکارڈ آگے کر دیا جائے, چاروں فیلڈز کو ادھر کر دیا جائے اور کیا ہوگا, ریکارڈ اس طرح کر دیا جائے. اگر یہ تو سر اسٹائل ہے ٹیبلر اسٹائل کا, جی فارم اسٹائل کیونکہ فارم اسٹائل میں تو نہیں ہوگا نا, یہ تو پھر اسی میں آپ کو ملے گا, ٹیبلر میں ہی ملے گا. فارم اسٹائل میں کیا رکھیں گے؟ فارم اسٹائل فارم اسٹائل چوز کرتے ہیں اس پہ بھی یہی رکھیں گے. ورٹیکل ورٹیکل نہیں, فارم اسٹائل میں بھی آپ ورٹیکل کی چوز کریں گے. جب آپ فارم اسٹائل آپ فارم بناتے ہیں تو ڈاؤن ڈاؤن ایرو کی کرتے ہیں تو اگر ریکارڈ آتا ہے نا, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ اس کو کریں گے ہارزنٹلی تو کیا ہوگا, وہ رائٹ سے اگلا ریکارڈ آئے گا. ٹھیک ہے, سنگل ریکارڈ. اچھا, یہ جو ابھی فی الحال جو میں نے ابھی کہا ہے, جو امپورٹنٹ پراپرٹی بھی ہے نمبر آف ریکارڈ ڈسپلے کی. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے ڈیٹا بیس کے حوالے سے. اب اس پراپرٹی جی سر یہ اگر ہارزنٹل ہو 5 اوپر رکھا ہوا ہے تو 5 ہارزنٹل ریکارڈ آئیں گے اس طرح. ہاں جی بالکل, ورٹیکل ہوگا تو 5 ڈاؤن آئیں گے. لیکن اگر ریکارڈ زیادہ ہوں گے تو آپ اسکرول بار لگائیں گے, یا تو اگر تو اورینٹیشن ہارزنٹلی ہے تو اسکرول بار بھی کیا ہوگی, اورینٹیشن ہوگی. اور اگر ورٹیکل ہے تو پھر اس کی ڈائریکشن جو ہوگی اسکرول بار کی کیا ہوگی, ورٹیکل. جس میں آپ کو دکھاتا ہوں نیچے اسکرول بار کی بھی پراپرٹی ہوئی تھی. یہ دیکھیں اسکرول بار اورینٹیشن کیا ہے سر, یہ بھی ہارزنٹلی ہے نہیں, یہ سامنے کون سا, اس طرف ریکارڈ آ رہے ہیں. ہاں یہ ہارزنٹلی ہے اس وقت نہیں, ورٹیکل ہے اوپر, اچھا اچھا ورٹیکل. ہاں جی, لیٹ ہو گیا 20 منٹس 40 منٹس 30 منٹس. سر بس دیکھنا آپ ہی نہیں کام پہ لگے ہیں. میں تو لگا, میں تو آفس میں ہوتا ہوں, یہ تو جو ہے چھوٹے بہن بھائی لگے ہیں نا. ہاں چھوٹے بہن بھائی لگے ہیں. چھوٹے بہن بھائی ہیں. اچھا بولے ہیں یہ ریکارڈنگ آن ہو گئی. اچھا جی, یہ جو سامنے ونڈو پہلے کھلی ہے اس کو کیا بولیں گے, آبجیکٹ نیویگیٹر ونڈو. ماڈیول یہاں پہ کریٹ ہوا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں ایک سب سے پہلے ہمیں ایک ڈیٹا انٹری فارم بنانے کے لیے 3 چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں, بلاک, کینوس اینڈ ونڈو. ماڈیول کریٹ کیا تو ونڈو آلریڈی کریٹڈ ہے. ہمیں کیا بنانا ہے, ڈیٹا بلاک. تو کلک کیا ڈیٹا بلاک کے اوپر کریٹ اور بلڈ نیو ڈیٹا بلاک مینولی. ٹھیک ہے, اوکے. تو آپ کے سامنے وہ بلاک آ گیا, لیکن بلاک کا اس نے آٹو نیم جنریٹ کیا ہے. تو ابھی ہمیں بعد میں بلاک کی آئٹمز بھی کریٹ کرنی ہے. تو پہلے ہم بلاک پہ چلتے ہیں اور بلاک کی ہم آئٹمز, اس کی پراپرٹیز پہ جاتے ہیں. رائٹ کلک کریں گے تو پراپرٹی پیلٹ اس کی اوپن ہو جائے گی. پراپرٹی پیلٹ میں ساری ڈفرنٹ نوڈز ہیں, جنرل نوڈ, نیویگیشن, ایک گروپ ہے. پراپرٹی کو کسی گروپ میں کیا ہوا ہے. جنرل میں دیکھیں گے تو پہلے بلاک کا نیم دے دیں. تو بلاک کا نیم جو ٹیبل کا نیم ہے وہی ہم بلاک کا نیم دے دیتے ہیں. جس ٹیبل کو ایسوسیٹ کرنا ہے اور کوئی کمنٹس, کوئی ہیلپ فل کرنی ہے تو آپ یہاں پہ کہتے ہیں امپلائی بلاک ہے یہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو پراپرٹی ابھی میں ڈسکس نہیں کر رہا ہوں چھوڑ رہا ہوں, اس میں ایک یہ پراپرٹی ہے ریکارڈز کے گروپ میں جا کے نمبر آف ریکارڈ ڈسپلے. اگر آپ ٹیبلر اسٹائل کا فارم بنا رہے ہیں تو اس میں ایٹ اے ٹائم ایک وقت میں کتنے ریکارڈ نظر آئیں گے, 2 5 6 جتنے آپ ریکارڈ شو آپ کرنا چاہتے ہیں. میں 5 ریکارڈ یا 6 ریکارڈ ڈسپلے کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہو گیا, تو مجھے 6 ریکارڈ ایٹ اے ٹائم مجھے دکھانے ہیں. اچھا, اس کے بعد ہے کہ ریکارڈ اورینٹیشن. ریکارڈ اورینٹیشن کیا ہوتی ہے کہ اگر میں یہاں پہ آپ کو اسیسریز میں بتا دوں, ابھی جو ہم بائی ڈیفالٹ جو ڈیٹا انٹری فارم ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ریکارڈ جو ہے وہ ورٹیکلی نیچے ورٹیکلی ریکارڈ ہوتے ہیں, ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, اگر فیلڈز اور اوپر کیا ہو گیا, ایمپ نمبر ہو گیا, ای نیم ہو گیا, اور نیچے کیا ہوں گے اس کے ریکارڈ ہوں گے. اگر فیلڈ یہاں پہ ہے, یہ آپ کا ایمپ نمبر آ گیا, ای نیم آ گیا, جاب آ گیا, سیل آ گیا. اب ریکارڈ جو ہیں اس طریقے سے ہیں, یعنی کہ ریکارڈ کے ہیں ہاریزونٹلی. یہاں پہ کیا ہوں گے, آپ کے لیبلز ہوں گے, اور ریکارڈ کیا ہوں گے ہاریزونٹلی, یعنی کہ وہ ہاریزونٹلی گرو کریں گے. ٹھیک ہے, یہاں سے بھی ریکارڈ ہاریزونٹلی. تو یہ میرا جو بلاک کا اورینٹیشن ہوگا وہ کیا ہوگا, وہ ہاریزونٹل ہوگا. بائی ڈیفالٹ کیا آ رہا ہے آپ کو, ورٹیکل. جب ریکارڈ زیادہ ہوتے ہیں تو ہم اگر ورٹیکل میں اسکرول بار لگا دیتے ہیں. اسی طرح اگر ہاریزونٹل میں ریکارڈ زیادہ ہوں گے تو یہاں پہ کیا لگے گی, ہاریزونٹلی اسکرول بار لگے گی, ہاریزونٹلی لگے گی.
تو اسکرول بار کی بھی پراپرٹی اس کے اندر ہی آ رہی ہے. یہ دیکھیں اسکرول بار، دس ون اسکرول بار، یہ دیکھیں اسکرول بار اورینٹیشن. اگر وہ بلاک ورٹیکل یہاں بھی ورٹیکل ہوگا، اگر وہ وہاں پہ ہارزنٹل ہے یہاں بھی کیا ہوگا؟ ہارزنٹل ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ تو ہو گیا بلاک کی ریکارڈز کے حوالے سے پراپرٹی. نمبر آف ریکارڈ ڈسپلے اینڈ ریکارڈ اورینٹیشن. اب چونکہ یہ ہم ایک جو بلاک ہے ٹیبل کے ساتھ ایسوسیٹ کریں گے تو یہ ہمارا کیا کہلائے گا؟ ڈیٹا بیس بلاک. اگر میں اس کو نو کر دیتا ہوں تو یہ میرا بلاک کہلائے گا کنٹرول بلاک. جو بلاک ٹیبل کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں ہوگا، یعنی کہ جس کا تعلق ٹیبل کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ بلاک آپ کا کیا کہلائے گا؟ کنٹرول بلاک. کیونکہ ہم نے اس کو ٹیبل کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے EMP کو، تو یہ ہمارا بن گیا ڈیٹا بیس ڈیٹا بلاک. آپ کو پتا ہے کہ ٹیبل لیول پہ پرائمری کی ہوتی ہے، ایک ٹیبل پہ ایک ہی پرائمری کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ اگر ٹیبل لیول پہ پرائمری کی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بلاک لیول پہ بھی کیا لگا سکتے ہیں؟ پرائمری کی لگا سکتے ہیں. تو بلاک لیول پہ ایک ہی پرائمری کی لگے گی. جیسے ٹیبل لیول پہ ایک ہی پرائمری کی لگتی ہے، اسی طرح بلاک لیول پہ بھی ایک ہی پرائمری لگے. تو انفورس پرائمری کی یس کہہ دوں گا، جس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس میں اس بلاک میں کوئی بھی ریکارڈ ڈپلیکیٹ انٹر نہیں ہوگا. اور دیکھیں جو جو پراپرٹی چینج ہوتی جا رہی ہیں ان میں اسکوئر بنتا جا رہا ہے گرین، جس کا مطلب ہے کہ یہ پراپرٹی چینج کی گئی ہیں. اور جن میں سرکل آ رہا ہے گرے ڈاٹ، وہ آپ کا ڈیفالٹ کہلائیں گی. کیا کہلائیں گی؟ بلاک لیول پہ آپ کو انفورس پرائمری کی کر رہے ہیں جی. وہ ہر فیلڈ کے اوپر ہر کالم کو کرنا ہوگا؟ نہیں، وہ پھر ہمیں کسی ایک کالم کو ہمیں کہنا پڑے گا. ابھی ہم بلاک لیول پہ کہہ دیا ہے. پرائمری کی ہو پھر ہاں جی. وہی کالم پیچھے پرائمری کی ہو جس کا فائدہ ہوگا دو. نہیں، ابھی آپ بلاک لیول پہ اگر آپ نے پرائمری کی کہہ دی ہے تو کسی آئٹم کو جا کے بھی پرائمری کی پارٹ بنانا ہوگا. ادروائز خالی بلاک لیول پہ کہنا کافی ہوگا. تو آئٹم لیول پہ بھی جا کے آپ کو بتانا پڑے گا. ابھی میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو. جسٹ ابھی سمجھ لیں کہ جو پراپرٹی چینج ہوتی جا رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ گرین اسکوئر ہے. اور جو پراپرٹی چینج نہیں ہو رہی وہ ڈیفالٹ سرکل ہے. اچھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ڈیفالٹ اس کی آ جائے، اب دیکھیں نا یہ اب ورٹیکل ہے ڈیفالٹ کے ہارزنٹل ہمیں نہیں پتا، لیکن اس سے تو یہ جو ظاہر ہو رہا ہے کہ پراپرٹی چینج ہوئی ہے. تو یہاں پہ ایک بٹن ہوتا ہے انہیرٹ کا، انہیریٹنس. انہیریٹنس کیا ہوتی ہے؟ جو چیز ورثے میں ملنا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کے بھی آتے ہیں اپنے فادر پہ ہوں گی. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو فارم بلڈر کا جو ڈیفالٹ ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. جیسے میں کلک کروں گا اس کے اوپر انہیرٹ کے اوپر تو وہ کیا کرے گا؟ اس کا ڈیفالٹ آ جائے گا ورٹیکل، اور یہ جو کچھ شو کرتا ہے یہ کیا اس کا ڈیفالٹ ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہاں سے اس کو سپوز یہ ورٹیکل ہی ہے. اچھا آگے جو بھی پراپرٹی بھی پڑھنے والی ہیں، کیوری الاؤڈ. اگر میں بائی ڈیفالٹ یہ پراپرٹی کیا ہے؟ یس ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ کیا یوزر ایگزیکیوٹ کیوری کر سکتا ہے بلاک کو نہیں کر سکتا. یہ ان سب سے واقف ہے کہ جب بلاک کا رن ٹائم آتا ہے سامنے تو اوپر بٹن ہوتا ہے نا سینٹر میں ایگزیکیوٹ کیوری، کیا وہ بلاک کو کیوری کرنا چاہتا ہے؟ اگر الاؤ یس کر دیں گے تو کیوری کر دے گا، اگر نو کر دیں گے تو کیوری نہیں کر سکتا. اچھا جو آپ نے جو یہ بلاک کیوری ہوگا، ٹیبل پہ کیوری ہوگا یا کسی پروسیجر پہ کیوری ہوگا یا فرام کلاس کیوری، یہ ڈفرنٹ سورس ہیں. ابھی جو بائی ڈیفالٹ ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو بلاک جو ہوگا وہ ٹیبل پہ ہی کیوری ہوگا. آگے اگر آپ چاہیں تو پروسیجر، ٹرانزیکشنل ٹریگر، فرام کلاس کیوری، یہ آگے جو چیزیں ہیں. لیکن ابھی جو ہے وہ ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ٹیبل کی بیس پہ بلاک کیوری ہوگا. اب جون سا بلاک کیوری ہوگا، جون سا جو سورس جو اس بلاک کے پیچھے جو سورس دینا ہے کیوری کا، جس پہ کیوری ہونا ہے وہ ٹیبل کون سا ہے ہمارا؟ EMP. یعنی کہ جو ٹیبل کیوری ہوگا وہ کون سا ہے؟ EMP. اور جی جب ہم فارم کو رن کریں تب کیوری ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتی، فائل خود نہیں ہو سکتی. ہو سکتی، بالکل ہو سکتی. وہ آگے ہم پڑھیں گے ٹریگرز کے اندر. ٹھیک ہے. یہ تو ایگزیکیوٹ کیوری. اچھا کیوری ڈیٹا سورس ٹائپ کی آ گئی، ٹیبل آ گئی. کیوری ڈیٹا سورس نیم ٹیبل EMP. اب اس میں کون کون سے کالمز رکھنے ہیں؟ ٹھیک ہے. ابھی تک ہم نے خالی بلاک کی پراپرٹی پڑھ رہے ہیں اور کچھ نہیں کیا ابھی تک ہم نے اس میں بلاک کی کوئی بھی آئٹمز کریٹ نہیں کی.
تو query data source column, تو یہاں پہ میں کالم جو آپ نے ایڈ کرنے ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں. ایمپ نمبر جس کی ٹائپ آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا ہے, نمبر, ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں 4 اور کہہ سکتے ہیں کہ مینڈیٹری, ٹھیک ہے. اگلا کالم کیا ہے, ای نیم, اس کی ٹائپ آپ دے دیں varchar اور لینتھ دے دیں 30 کریکٹرز, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے, جاب, جو آپ نے کالم لینے ہیں, جاب varchar, اس کو بھی 30 کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہائی ڈیٹ لینا ہے تو یہاں سے چوز کریں گے ڈیٹ, سیل, نمبر یہاں پہ 7 اور اسکیل 2, پوائنٹ کے بعد 2 ڈیجٹس تک انٹر کیے جا سکتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے, کمیشن, اس کو بھی لے لیتے ہیں نمبر اور یہاں پہ کر دیتے ہیں 7,2. اچھا, اس کے بعد ڈپارٹمنٹ نمبر, یہ لے لیتے ہیں اس کو نمبر اور یہ لے لیتے ہیں 2 ڈیجٹس تک, ٹھیک ہے. اوکے, تو یہ کیا کیا کہ جو اس ٹیبل میں ای ایم پی میں جو کالمز ہیں وہ میں نے بتا دیے اندر, ٹھیک ہے. اب ایک اور بات یاد رکھیے گا, میں نے یہاں پہ سارے کالمز بتا دیے. اب میں جتنے میں نے یہاں پہ ایڈ کیے ہیں کالم اتنے ہی مجھے وہاں پہ آئٹمز بنانی ہیں, ٹھیک ہے. اور ان آئٹمز کی بھی کوئی نہ کوئی ڈیٹا ٹائپ ہوں گی, ڈیٹا ٹائپس ہوں گی, لینتھ وغیرہ ہوگی. اگر چونکہ آپ نے یہاں پہ بتا دیا ہے کالم کی ٹائپ وغیرہ, تو وہاں خالی آپ کو آئٹم کریٹ کرنی ہے, ٹائپ وغیرہ جو ہے یا لینتھ وغیرہ ہے وہاں دینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ انہیرٹ کر لے گا بلاک سے. یعنی کہ اگر آپ نے آئٹم لیول پہ خالی آئٹمس کریٹ کر دیں گے اور آئٹم کو یہ نہیں کہیں گے کہ ڈیٹ ہے, ٹائپ ہے, ٹائپ نہیں بتائیں گے, تو وہ کیا کرے گا, وہ کس سے انہیرٹ کر لے گا, بلاک سے, ٹھیک ہے. اچھا, یہاں سے میں فی الحال ہائی ڈیٹ جو ہے وہ میں ختم کر دیتا ہوں, مجھے یہ نہیں چاہیے, ٹھیک ہے جی. اوکے, یہ کالم. اچھا, اب اگلی پراپرٹی ہے, یہ پراپرٹی تب ریلیونٹ ہوگی جب یہاں پہ ٹائپ پروسیجر ہوگی, کیونکہ پروسیجرز کے آرگومنٹس ہوتے ہیں. جب پروسیجر کوئی ڈیٹا بیس کا اسٹور پروسیجر کال کیا جاتا ہے تو پروسیجرز کے کیا ہوتے ہیں, آرگومنٹس ہوتے ہیں, تو اس وقت یہ یوز ہوگا. ابھی تو میں نے نہ ہی پروسیجر کال کیا نہ ہی میں اس کے آرگومنٹ یوز کروں گا. اچھا, یہ پراپرٹی کیا کرتی ہے, ایلیس. آپ کو یاد ہوگا جب آپ ایسکل میں کوئی کیوری ٹائپ کرتے ہیں تو آپ ای ایم پی کو ایلیس دے دیتے ہیں ای, ڈیپ کو ڈی, ٹیبلز کے آپ کیا دے دیتے ہیں, ایلیس. جب آپ ڈیٹا انٹری فارم بنا رہے ہیں, جب کیوری کرے گا یوزر تو خالی جسٹ بٹن پہ کلک کرے گا. یہ تو فارم کا کام ہے کہ وہ کیوری جنریٹ کر کے سرور کو دے گا. جب وہ کیوری سرور کو جو کر کے دے گا اور ایلیس نہیں ہوگا تو فرام میں کیا جائے گا, ای ایم پی. تو اگر میں یہاں پہ ای کہہ دوں گا تو فرام میں کیا چلا جائے گا, ای. یعنی کہ فرام ای ایم پی کیا بنے گا, اسپیس ایلیس ای. یعنی کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, یہاں پہ بھی ایلیس کا استعمال کر سکتے ہیں. جیسے آپ رپورٹیں بناتے ہیں, کوئی کیوری ٹائپ کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ ایلیس تو آپ دیتے ہی ہیں نا, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ویئر کلاس, یہ اس کی یہاں پہ جو پراپرٹی میں آپ ایک فلٹریشن لگا سکتے ہیں. ابھی جب میں ایگزیکیوٹ کیوری کرتا ہوں تو سارے ریکارڈ آتے ہیں ٹیبل پہ. میں یہاں پہ باؤنڈ کر سکتا ہوں کہ صرف ریکارڈ وہ آئیں جن کا ڈپارٹمنٹ نمبر میں ان کر دیتا ہوں, ان ڈپارٹمنٹ نمبر جس کا 10 ہے, 20 ہے, ٹھیک ہے. اب یہ جو میں نے کالم دیا ہے یہ وہی دیا ہے جو پیچھے ٹیبل میں ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر چاہیں تو جب میں ایگزیکیوٹ کروں, میری خواہش ہے کہ ڈیٹا سارٹ ہو. بائی ڈیفالٹ جب میں کیوری کروں تو ڈیٹا سارٹ میں نظر آئے, تو یہاں پہ مجھے کیا کرنا پڑے گا, سیل ڈسینڈنگ آرڈر, کہ وہ مجھے ڈسینڈنگ آرڈر. سر یہ جو کیوری ڈیٹا سورس کالم ہے, کون سا, یہ کیوری ڈیٹا سورس کالم ہے, جی جی, ٹھیک ہے. ادھر ڈپارٹمنٹ نمبر کو اگر پورا ڈپارٹمنٹ لکھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ادھر نہیں لکھ سکتے, نہیں میچ ہوگا. یہ نہیں یہاں پہ جو بالکل ایگزیکٹلی جو آپ نے یہاں پہ بالکل میچ ہونا چاہیے. اگر نہ ہوگا تو ایرر آئے گا, فارم رن نہیں ہوگا آپ کا.
کیونکہ یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ کالم ہے جو بیک اینڈ کے کالم ہے. ٹھیک ہے. یہ کالم کون سے ہے؟ ٹیبل کے کالم ہے, بیک اینڈ کے کالم. دیکھیں آپ تو وزٹ سے مزے سے کلک سے فارم بن جاتا ہے, تو مینول بک میں کہیں نہیں لکھا ہوا. صرف میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب کوئی فارم میں کوئی ماڈیفکیشن آ جاتی ہے تو ایرر کو پکڑنا ایزی ہو جاتا ہے کہ کہاں سے ایرر جنریٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, کچھ پوچھ لیں جی آپ. آٹومیٹک کا بھی مینول کرنے کا ہمیں کیا جب ہم ڈیٹا بلاک ٹیبل کا ڈیٹا بلاک بن رہا ہے تو آلریڈی ہم وہ ہیڈنگ سے کرے گا جو ہم ڈیٹا بلاک کو ٹیبل کا نام دیں گے نا. ہاں جی بالکل. تو پھر یہ ساری ایکسرسائز بھی ہم جو ہے یہ کر کون سی, یہ والی؟ جی سر. اب آپ کوئی بات کو ہوگی کہ مطلب ایرر وغیرہ یا کوئی ہم نے چینج کرنی ہے اس میں آسانی ہو جائے گی. نہیں, میں یہ صرف اس لیے یہ بتا رہا ہوں, وہ سٹیپس وہ کر رہا ہوں جو کہ جو وزٹ کرتا ہے نا, وہ سٹیپ میں مینول سارے کر رہا ہوں. کیا کہا میں نے؟ جو آپ فنش نیکسٹ سارے آپ کر رہے ہوتے ہیں نا, کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کے پیچھے وہ کیا کیا گیم چلا رہا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل کو کوئی فارم میں کوئی ماڈیفکیشن آ جاتی ہے, تو اگر آپ وزٹ پہ رہیں گے تو آپ وزٹ سے فارم کو ماڈیفائی نہیں کر سکتے. تو پھر اگر آپ کو جگہ جگہ فارمز کا پورشن کا پتا ہوگا, کوئی ایرر آئے گا تو فوراً آپ کو ٹریس ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو ہو گئے اس ٹیبل کے کالم, اس کا ایلیس, اس کا فلٹریشن, ویئر کلاس, آرڈر بائی کلاس. آگے یہ کیا ہے؟ آپٹیمائزر انٹ. اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا. کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ڈیٹا انٹری فارم بنا دیا, یوزر ڈیٹا انٹری کر رہا ہے, کرنے دیں. آپ نے فلٹر لگا دیا کہ اس میں وہ ریکارڈ نظر آئیں گے جن کا ڈپارٹ نمبر کیا ہے 20 ہے. جب بھی ایگزیکیوٹ کیوری کرے گا تو اسے وہ ریکارڈ نظر آئیں گے جو 10 اور 20 کے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر ٹیبل میں ریکارڈ بہت سارے ہو گئے ہیں, یعنی کہ اب کہہ لیں ہزاروں لاکھوں میں ریکارڈ ہو گئے ہیں, جب آپ ایگزیکیوٹ کیوری کریں گے تو وہ ایگزیکیوٹ کیوری ہونے میں ڈیلے تو لے گا نا.